السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستو آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ ایملی ایک بہت ہی خوبصورت اور رحم دل لڑکی تھی۔ وہ نیو یارک کے ایک شہر میں 18ویں سینچری میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن ایملی کو ایک امیر زادے سے پیار ہو گیا جس کا نام میلکم تھا۔ ایملی اس کے ساتھ گہری محبت میں گرفتار ہو گئی اور میلکم بھی اسے چاہنے لگا تھا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی تقریب ایک قدیم حویلی میں ہوئی تھی۔ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی اور دونوں ہی بہت خوش تھے، لیکن شادی کی رات ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ شادی کی رات میلکم کو پتہ چلا کہ ایملی کسی دوسرے آدمی کی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس حقیقت کو ایملی نے چھپا کے رکھا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی میلکم بہت شدید غصے میں آ گیا اور اپنا آپ کھو بیٹھا۔ اسی دوران اس نے ایک وحشیانہ انداز میں حملہ کیا اور ایملی کو اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مار ڈالا۔ ایملی جیسے جیسے مر رہی تھی تو وہ زندہ اور مردہ دنیا کے درمیان رہ گئی۔ اپنے پیدا ہونے والے بچے کی شدید خواہش اور اپنے قاتل کے خلاف بدلہ لینے کی جلتی خواہش سے بھسم ہو گئی تھی۔ سالوں گزر گئے۔ لوگوں نے ایملی کو بھوت کی شکل میں اس کے سفید عروس لباس میں ملبوس حویلی اور آس پاس کے جنگلات میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اسے وائٹ لیڈی کہنا شروع کر دیا اور اس کے بدلے کی کہانیاں سنانے لگے۔ ایملی غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی آدمی سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کس نے کیا، وہ بھول چکی تھی۔ تو اس صورتحال میں کسی بھی آدمی کو مار کر اسے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ایک تاریک اور طوفانی رات جیک نامی ایک بہادر مہم جو نے اس ترک شدہ حویلی کو تلاش کرنے اور وائٹ لیڈی کے بارے میں سچائی سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو لگتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کہانیاں ہیں، اور وہ اس باتوں پر ہنستا تھا۔ جیک اس حویلی میں آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ خوفناک ہالوں کی گہرائی میں داخل ہوا، اسے برفیلی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور اس نے عجیب و غریب آوازیں اور سرگوشیاں سننا شروع کی۔ جیک نے پہلے تو اپنا وہم سمجھا، لیکن یہ آوازیں مزید بڑھتی گئیں۔ جیک پریشان ہو گیا۔ اسے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ جیک ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے ایملی کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح کالی تھیں اور اس کا چہرہ ایک شیطانی مسکراہٹ میں موڑا ہوا تھا۔ جیک الٹے پیر بھاگا اور بہت کوشش کی کہ اس حویلی سے نکل جائے، لیکن ایملی کے اس بھوت نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی جیک دروازے کے قریب جانے لگا تو یہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ ایملی اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدید غصے سے بھڑک رہی تھیں۔ جیک جیسے ہی مڑا، اس نے دیکھا کہ ایملی اس کے سر پر کھڑی ہے اور ایک دم سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اگلی صبح پولیس کو حویلی میں جیک کی لاش ملی۔ اس کا چہرہ دہشت کی چیخ میں منجمد تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی کو دوبارہ حویلی میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی اور اس سفید فام خاتون جس کا نام ایملی تھا پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ لیکن یہ افسانہ زندہ رہا، ایک ایسا افسانہ جس کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو مردوں کی انتقامی روحوں کو آزمانے کی ہمت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض راتوں میں جب چاند پورا ہوتا ہے اور ہوا چل رہی ہوتی ہے تب بھی وائٹ لیڈی کی سرگوشیاں سنی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کے نام پکارے جاتے ہیں جو ان کے دائرے میں
داخل ہونے کی ہمت کرتے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسی ہی مختصر اور لمبی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہارر اسٹوریز ود آغا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسٹوریز کو ہم ویڈیوز کے ذریعے فارورڈ کریں تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کریے۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔